الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا بہت خوبصورت وقت ہے۔ نماز تراویح کے بعد رحمتوں کا نزول اس مبارک مہینے میں ہر لمحہ ہوتا ہے اور ہم اس مبارک مہینے کے ہر لمحے سے محظوظ ہوتے ہیں۔ بلا شبہ پوری امت مسلمہ رمضان المبارک کا پورے ایک سال انتظار کرتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ سال رمضان المبارک کا مہینہ کرونا کے زمانے کی وجہ سے پورا ایک نظام، پورا ایک سسٹم متاثر تھا، اس کے مقابلے میں اس سال حالات اور زیادہ خراب ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ملک بھر سے ہر منٹ لوگوں کے انتقال کی خبریں ہمارے اور آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ اس قدر خوف زدہ ہیں اس وبائی بیماری سے جس کا اندازہ لگایا جانا بہت مشکل ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی رمضان کا مہینہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو یقیناً بلا شبہ یہ اللہ کی نعمتوں کے لینے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے قبول کرنے کا مہینہ ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو ہم ان حالات میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حالات یہ ہیں کہ ہر دن الگ الگ علاقوں سے، الگ الگ شہروں سے لوگوں کے مرنے کی خبریں، لوگوں کے انتقال کی خبریں، لوگوں کے ہاسپٹل میں جانے کی خبریں، لوگوں کے بیڈ اور آکسیجن نہ ملنے کی خبریں ہمارے اور آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ لوگ پریشان بھی ہیں، لوگ حیران بھی ہیں۔ صرف ہندوستان نہیں بلکہ اس وقت میں پوری دنیا کا ماحول متاثر ہے کورونا کو لے کر۔ اس کورونا کے بارے میں کچھ بھی کہہ پانا اس وقت مشکل ہے کہ اس کی آخری تاریخ کیا ہے، ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر یہ کورونا کس زمانے تک رہے گا، کون سے مہینے تک رہے گا، اور اس کورونا کا اس دنیا میں آخری دن کون سا ہوگا، یقیناً یہ کہہ پانا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس وقت میں ہمارے ماہرین نے اس سے بچنے کے بہت سارے جو طریقے بتائے ہیں۔ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان طریقوں پر عمل کریں، خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے لوگوں کو محفوظ رکھیں، اپنے گھر والوں کو، رشتہ دار، عزیز و اقارب، تمام لوگوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز، اس طرح کی جو وبائی بیماری ہے یہ آج کوئی نئی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور زمانے کے بعد صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی اس طرح کی وبائی بیماریاں پھیلیں۔ لیکن جب اس طرح کی بیماریاں اس زمانے میں پھیلیں تو اس وقت کے لوگوں کا انداز کیا ہوتا تھا، ان لوگوں کے معاملات کیا ہوتے تھے، اس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب اس طرح کی وبائی بیماری پھیلتی تھیں، طاعون کا مرض پھیلتا تھا، تو لوگوں کا عالم یہ تھا کہ لوگ بالکل دنیا سے قطع تعلق کر کے بس اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے تھے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو راضی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، اس سے بڑا نہ کوئی وظیفہ ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ اس سے بڑی کوئی دوا ہے۔ آج حالات ہمارے سامنے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ اس وقت ہمارے ماہرین کا کہنا یہ ہے
کہ کورونا سے حفاظت کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ماسک کا استعمال کریں، اس کے بعد ہاتھ دھونے کا اہتمام کریں، اس کے بعد کوشش کریں کہ ہم بلا ضرورت اپنے گھر سے قدم باہر نہ نکالیں جب تک کہ بہت زیادہ سخت ضرورت نہ ہو، اور اگر نوبت آ جائے تو ہم جتنی بھی حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں بالکل اس پر عمل کرتے ہوئے گھر سے قدم باہر نکالیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں بھی ہمارے بہت سارے بھائی بالکل اس کورونا کے مسئلے کو لے کر سیریس نہیں ہیں۔ ان کا مزاج یہ ہے کہ جہاں پرشاسن کے لوگ نظر آئیں گے، پولیس والے نظر آئیں گے، تب ان کے چہرے پہ ماسک آئے گا، ورنہ وہ اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں کوئی انہیں روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو تو ایسی صورت میں ان کے چہرے پر ماسک نظر نہیں آئے گا۔ میں گزارش کروں گا بڑی محبت کے ساتھ کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ سمجھدار ہیں، کورونا کے اس مسئلے کو آپ ہلکے میں مت لیجیے۔ اس وقت حالات دنیا کے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا ماں سے جدا ہو رہا ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو رہا ہے، یہ حالات ہیں اس وقت ہمارے ملک کے۔ ایسی سچویشن میں ہم ان سارے معاملات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم ان ساری چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے، چاہے وہ ماسک لگانے کا مسئلہ ہو، دوری بنانے کا مسئلہ ہو، یا ہاتھ کو دھونے کا مسئلہ ہو، سینیٹائزر کا مسئلہ ہو، سوشل ڈسٹینسنگ کے معاملات ہوں، ان ساری چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف پرشاسن کا حکم ہے اس طور پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ اس طور پر عمل کیا جائے کہ ہم ان ساری ضروری تدابیر پر عمل کریں گے تو ہم خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسرے بھی ہم سے محفوظ رہیں گے۔ اس بنیاد پر ان ساری چیزوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ بھئی پرشاسن کا حکم یہ ہے، حکومت کا کہنا یہ ہے، گورنمنٹ کا معاملہ یہ نہیں، بلکہ ہمیں اس طور پہ ان ساری چیزوں پر توجہ دینا ہے۔ اور اس کا جو ایک مزاج ہے کہ گھر کے اندر رہنا ہے، ہمیں روڈ پر نہیں گھومنا ہے، ہمیں بہت زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے، بھیڑ سے الگ رہنا ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پرشاسن کا حکم ہے یا گورنمنٹ کا حکم ہے، بلکہ اسلامی مزاج بھی یہی ہے، اسلامی مزاج بھی یہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ایسے زمانے میں، طاعون کے زمانے میں، وبائی امراض کے زمانے میں ایک انسان کا مزاج کیا ہونا چاہیے، اس کا عمل کیا ہونا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں ایسے وقت میں اپنے گھر کے اندر خاموشی سے رہنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، بھیڑ سے پرہیز کرنا چاہیے، لوگوں سے ملنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہی ذات ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، وہی پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہی عزتوں کا مالک ہے، وہی دولت کا مالک ہے، وہ جسے جو چاہے عطا فرمانے والا ہے، وہ چاہتا ہے تو زندگی عطا فرماتا ہے، وہ چاہتا ہے تو موت عطا فرماتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیشہ انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں کورونا کے معاملات کو لے کر صرف ہمارا راجستھان نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر بھی ہے، پریشان بھی ہے۔ آج کے حالات آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ نہ جانے کتنے جنازے، کتنی لاشیں ہمارے کاندھوں سے گزرتی ہوئی قبرستان جا رہی ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں زمین میں دفن کر کے آتے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے جنازے گزر رہے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے لوگ بلکتے اور سسکتے ہوئے دم توڑ رہے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے علم میں ہے کہ آج حالات کیا ہیں، کس انداز میں پوری فیملی تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ رہی ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے جاننے کے بعد بھی ہمارے بہت سے بھائی اور ہمارے بہت سارے اپنے ایسے ہیں کہ ابھی تک اس سچویشن کو سیریس لینے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ سمجھ جائیے، اس وقت کو نظر انداز مت کیجیے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی بھی وبائی مرض دنیا میں پھیل جائے تو لوگوں کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ اس کی مذاق بنائیں، اس کا تماشا کریں، اس کی مذاق بنائیں، اس کے لیے ہنسی کریں، اس کے ٹھٹا کریں، یہ سارے کام اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اس طرح کی بیماریاں اور بھی
ताउन का मर्ज़ है या दीगर अमराज हैं, ये पहले के ताबईन के ज़माने में, सहाबा इकराम के ज़माने में, औलिया इकराम के ज़माने में, मगर उनका जो अंदाज़ था वो अल्लाह को राज़ी करने में लग जाते थे। कुरान अज़ीम कहता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी वापस लेके आजमाता है। आप देखिए इस वक्त में ये पूरी दुनिया बेचैन है, चैन की नींद इंसान को अपने बिस्तर में नहीं आती है, इस कदर डर है इंसान को कोरोना से। लेकिन काश कि अगर दुनिया के लोग आज कोरोना से डरते हैं, कुछ न कुछ ऐसा भेजता है कि वो उन्हें नींद से गाफिल कर दे। आज आलम यही है, दुनिया आज तक जो गफलत की नींद सो रही थी, गाफिल हो चुके थे अल्लाह के जिक्र से, मस्जिदों में जाने से, अल्लाह को राज़ी करने, गुनाहों पर शर्मिंदा होने से, इस्तग़फ़ार करने से, नमाज पढ़ने से, इन सारी चीज़ों से गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर आज आलम ये है कि दुनिया बेदार हो चुकी है। दुनिया इस वक्त में बेदार है और दुनिया इस वक्त इंतज़ार कर रही है। दुनिया को इंतज़ार है कि वो कौन सा दिन होगा कि जिस दिन हम कोरोना की जंग फतेह कर लेंगे। दुनिया इंतज़ार कर रही है, दुनिया बेदार है। आज लोगों को रातों रात इस कोरोना के खौफ से नींद नहीं आती है। कोरोना के खौफ से रातों रात लोग सुकून से अपने बिस्तर पे सोते नहीं हैं, क्योंकि डर इतना ज़्यादा है। काश कि ये नौबत लेकिन कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता है। एक बात तो ये रही। दूसरी चीज़, इस ज़माने में हालात ये हैं पूरे मुल्क के अंदर अलग अलग एतबार से, कहीं लॉकडाउन का ज़माना है, कहीं कर्फ्यू का ज़माना है। ऐसे आलम में तकरीबन 1 साल से कुछ दिन ज़्यादा हो चुके हैं कि जब से लोगों के कारोबार बिल्कुल फेल हैं, दुकानें बंद हैं, कारखाने बंद हैं। लोग पूरी साल कोरोना के ज़माने में गुजारते हुए अभी अपनी असल और ओरिजिनल कंडीशन पर पहुँचे नहीं है। ये कंडीशन है। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके यहाँ आज परेशानी का आलम यह है कि वक्त से 2 वक्त का उनके घर खाना नहीं बनता है। ये सिचुएशन है आज। कितने लोग हमारे अपने ऐसे हैं कि जिनके गुजारे के लिए उनके घर पे सामान नहीं है। कितने लोग हमारे दरमियान ऐसे हैं कि जिन It's 23:08. और राशन पे अपने कारोबार बंद हुए, एक ज़माना गुज़र गया, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर जितना उनके लिए मुमकिन था उन्होंने इंतज़ाम किया। मौका लगा तो उन्होंने अपना जेवर बेच दिया। कुछ ऐसे भी हमारे अपने थे कि जहां मौका लगा उन्होंने अपनी गाड़ियां बेच दी, जहां मौका लगा उन्होंने दूसरी चीज़ें बेच दी। एक जज्बा था और वो जज्बा ये था कि कोई इंसान ऐसा न रहे कि कोरोना के इस दौर में, लॉकडाउन और कर्फ्यू के ज़माने में वो अपने बिस्तर पर भूखा लेट जाए। यह मिजाज था। लेकिन आज जैसे हालात पिछले साल थे वही हालात आज भी।
بلکہ میں سمجھتا ہوں اور دنیا اس بات کو جانتی ہے، ہمارے ماہرین کا یہی کہنا ہے، پرشاسن کا، گورنمنٹ کا، حکومت کا یہی کہنا ہے کہ پچھلی سال کے مقابلے میں حالات اس وقت بہت زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ پچھلی سال کے مقابلے میں حالات اس وقت بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ جنہوں نے پچھلی سال کورونا کے زمانے میں، لاک ڈاؤن اور کرفیو کے زمانے میں کوشش کی اور قدم آگے بڑھایا، انہوں نے قدم آگے بڑھایا، ایک مشن شروع کیا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع میں، ہمارے صوبے میں کوئی ایک شخص کورونا اور لاک ڈاؤن کرفیو کے زمانے میں بستر پر بھوکا نہیں لیٹنا چاہیے۔ میں گزارش کروں گا آج بھی اپنے ان تمام بھائیوں سے کہ آج پھر ضرورت ہے، اور اس وقت پچھلی سال سے زیادہ ضرورت ہے اس مہم کو شروع کرنے کی۔ قدم بڑھائیے، قدم بڑھائیے، مہم کو شروع کیجیے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اس وقت، کوشش کیجیے، قدم آگے بڑھائیے، راشن کا انتظام کیجیے، جتنا آپ کے لیے ممکن ہو، جتنا پاسبل ہو، قدم آگے بڑھائیے۔ غریبوں کا خیال کیجیے، مسکین کا خیال کیجیے، بیواؤں کا خیال کیجیے، محتاجوں کا خیال کیجیے۔ اپنے دسترخوان پر جب افطار کا وقت ہو یا سحری کا وقت ہو یا نماز تراویح کے بعد کھانے کا وقت ہو تو لقمہ منہ میں لے جانے سے پہلے یہ ضرور غور کیجئے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں میں کوئی ایک شخص ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے دسترخوان پر یہ ساری چیزیں کھانے کے لیے میسر نہیں۔ غور کیجئے کہ آپ کے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو بستر پر بھوکا سوتا ہو۔ غور کیجئے، رمضان المبارک کا مہینہ، دینے والا مزاج پیدا کیجئے، دینے والا مزاج پیدا کیجیے۔ لیکن یہی مجھے ایک ضروری بات یاد آئی کہ جہاں اس زمانے میں غریبوں کا خیال کریں، جہاں بیواؤں کا خیال کریں، جہاں محتاجوں کا خیال کریں، وہیں پر یہ میسیج میرا پورے ملک کے لیے ہے، وہیں پر اپنے مسجدوں کے امام، نائب امام نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت کرنے والے حفاظ اکرام کا بھی ضرور خیال کیجیے، ضرور خیال کیجیے۔ جہاں غریبوں کے راشن کا انتظام کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، کھانے پینے کا، جہاں محتاجوں کا خیال رکھیں، جہاں بیوہ کا خیال رکھیں، جہاں مساکین کا خیال کریں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کیجیے کہ ہمارے جو اوریجنل لیڈر ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں، علماء اکرام، ہماری مسجدوں کے امام، حفاظ اکرام، نائب امام، یہ بڑی خوددار قوم ہے۔ یہ کبھی بھی آپ کے قریب ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے ہم تمام لوگوں کا خیال کرتے ہیں، شہر کے لوگوں کا، علاقے کے لوگوں کا، محلے کے لوگوں کا، بالکل اسی انداز میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علماء اکرام کا بھی خیال کریں۔ آپ دیکھیے، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ آج کئی بار ماحول ایسا ہے کہ اگر کسی شخص کا بیٹا اپنے گھر سے باہر ہے اس زمانے میں، یا اس زمانے کے علاوہ نارمل زمانے میں، تو ہوتا یہ ہے کہ ماں، باپ اور بھائی اس کو کھانے کے لیے، بلانے کے لیے 2-4 بار کال کر دیتے ہیں، فون کر دیتے ہیں کہ دسترخوان تیار ہے، کھانے کا وقت ہو گیا، گھر پہ آ جاؤ۔ آپ غور کیجئے کہ آپ جہاں بھی ہیں، آپ کے اپنے مسجدوں کے امام، یہ بھی آپ کی فیملی کا حصہ ہے، چونکہ انہوں نے اپنی فیملی کو آپ کے لیے چھوڑا ہے، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کو دین سکھانے کے لیے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے یہ کورونا اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ اپنوں کا خیال کرتے ہیں، بالکل ان سب سے پہلے آپ اپنی مسجد کے امام کا بھی خیال کیجیے۔ ایک بار ضرور رابطہ کیجیے ان کے کھانے کے بارے میں، ان کی کسی بھی پریشانی کے بارے میں آپ بالکل سیریس ہو جائیے، چونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قدم آگے بڑھائیے، پچھلی سال والی مہم شروع کیجیے۔ لوگ اس وقت میں پچھلے سال سے زیادہ پریشان ہیں، کورونا کے حالات اس وقت زیادہ خطرناک ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ قبرستان کے اندر روزانہ مردوں کی لگی قطاریں ہمارے اور آپ کے دل دہلانے کے لیے کافی ہیں۔ کیسا زمانہ ہے اس وقت میں، لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال نظر آتی ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی جن کا عالم یہ ہے کہ ہر وقت ان کی زبان پر شکوہ ہوتا ہے۔ شکوہ کس بات کا شکوہ؟ ان کی زبان پر شکوہ یہ ہے کہ کیا کریں،
کورونا کے زمانے میں ہماری دکان بند ہے, کورونا کے زمانے میں ہم آفس نہیں جا سکتے, تو ایسے وقت میں ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس زمانے میں کہ ہم کیا کریں, ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے کورونا کے زمانے میں, کیا کریں ہم, ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم گھر کے اندر کیا کریں, ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے, اتنا لمبا دکان بند ہے, شاپ بند ہے, ہم کیا کریں, ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے, بہت ہی سنجیدہ ہو جائیے, اور سنجیدہ ہو جانے کے بعد میں ذرا غور کیجیے اور مجھے بتائیے آپ, کیا واقعی آپ کے پاس اتنا ایکسٹرا, اتنا فالتو وقت ہے کہ جس کو پاس کرنے کے لیے آپ اتنا زیادہ پریشان ہیں؟ آپ ذرا غور تو کیجیے, کیا اتنا فالتو وقت آپ کے پاس ہے؟ نہیں. اگر آپ نے واقعی ایک سمجھدار, ایک ذمہ دار, ایک سلیقے مند اور ایک سچے پکے ایمان والے کی جو علامت ہوتی ہے, وہ علامتیں آپ نے اگر اپنے اندر پیدا کر لی ہوتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زبان پر یہ جملہ ہرگز نہیں ہوتا, ہرگز آپ کی زبان پر یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس فالتو وقت ہے, ہم کریں تو کیا کریں, ہم پریشان ہیں گھر میں فری میں, کیا کریں, بالکل ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا. چونکہ ایمان والے کے پاس فالتو کا ایک ذرہ بھی موجود ہی نہیں ہے. ایمان والے کے پاس, ایک سلیقے مند انسان کے پاس, ایک صحیح اور سمجھدار سنجیدہ مزاج انسان کے پاس ذرے کے برابر ایک لمحہ بھی فالتو وقت موجود ہی نہیں ہے جس کو ٹائم پاس کرنے کا جو ہے انتظار ہو کہ ہمارا ٹائم پاس کیسے ہوگا. آپ ذرا اندازہ تو لگائیے اس وقت کورونا کے زمانے میں, کورونا کے زمانے میں جب دکان بند ہے, شاپ بند ہے, لوگ اپنے گھروں کے اندر ہیں, ایسے عالم میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ دم توڑ رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, بلکہ اس وقت کہہ سکتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمارے ملک میں ہاسپٹل کے اندر بستروں پر پڑے ہوئے ہیں, آکسیجن کی کمی کی بنیاد پر پریشان ہیں, دوائی نہ ملنے کی بنیاد پر پریشان ہیں, بیڈ نہ ملنے کی بنیاد پر کیسی کیسی صورتحال ہندوستان کی ہماری نگاہوں کے سامنے, لوگ روڈوں پر آکسیجن کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. یہ کنڈیشن ہے اس وقت میں. ایسے عالم میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ سکون سے اپنے گھر میں ہیں, آپ اپنے گھر میں ہیں, اپنے بیڈ روم میں ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, ماں باپ کے ساتھ ہیں, اور ایسے عالم میں اللہ نے آپ کو 3 وقت کھانا بھی دیا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل کبھی نہیں کہتا کہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ آپ نے جو زندگی میں پاسٹ میں جو گزرے ہوئے زمانے میں آپ نے گناہ کیے, آپ سے گناہ ہو گئے, آپ کو ان گناہوں پر شرمندہ ہو کے توبہ کرنا چاہیے؟ کبھی آپ کو یہ خیال نہیں آتا ہے؟ آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے اپنوں کا, ہمارے بھائیوں کا, ہمارے مسلمانوں کا پورا وقت فیس بک استعمال کرنے میں گزرتا ہے, انسٹاگرام استعمال کرنے میں گزرتا ہے, ٹویٹر استعمال کرنے میں گزرتا ہے, یوٹیوب استعمال کرنے میں گزرتا ہے. یہ پورے دن کا معمول ہے, ہمارے ہاتھ میں موبائل فون رہتا ہے. کورونا کا زمانہ ہے, جبکہ ہم گھر میں موجود ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم صبح سے شام تک اپنے پورے وقت کا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہمیں فجر کی نماز کے بعد کتنی دیر آرام کرنا ہے, کتنی دیر کے بعد ہمیں اٹھنا ہے, باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے, کتنی دیر کے بعد ہمیں قضا نمازیں پڑھنی ہے, کتنی دیر کے بعد ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے, کتنی دیر کے بعد ہمیں تسبیح پڑھنی ہے, کتنی دیر کے بعد ہمیں قضا نمازیں پڑھنی ہے, کتنی دیر کے بعد ہمیں صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے. ان ساری چیزوں کا ٹائم ٹیبل بنایا جا سکتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ کورونا کے پورے زمانے کو اللہ کو راضی کرنے میں لگایا جا سکتا ہے, اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں اس وقت میں یہ جو کورونا بیماری ہے, یہ بیماری نہیں ہے, یہ ہماری اور آپ سب کی آزمائش کا وقت ہے. یہ صرف بیماری نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش کا وقت ہے. اور آزمائش کا وقت آپ جانتے ہیں کیوں آتا ہے؟ آزمائش کا وقت آتا ہے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے. آزمائش کی جاتی ہے جو لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, انہیں غفلت سے نکالنے کے لیے, انہیں بیدار کرنے کے لیے, انہیں تیار کرنے کے لیے, انہیں ذمہ دار بنانے کے لیے, انہیں اچھے راستے کو دکھانے کے لیے, انہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے, انہیں جنت کے راستے پر چلانے کے لیے آزمائشیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو کر سیدھے راستے پر آ جائیں. یہ کورونا کا زمانہ ہمارے لیے یقیناً آزمائش کا زمانہ ہے, لیکن اس آزمائش کے زمانے کو بھی ہم نے صرف دنیا کی زندگی میں لگا دیا. ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں,
ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں اس پورے زمانے میں، ہم سیریل دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں اس پورے زمانے میں، موبائل، فیس بک اور ٹویٹر، واٹس ایپ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم لگاتار اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ نماز کا وقت گزر جاتا ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا وقت گزر جاتا ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ نماز عشاء کے بعد، نماز تراویح کے بعد ہماری چھت پر جو اذان پڑھنے کا اعلان کیا گیا وہ وقت گزر جاتا ہے، ہمیں اس کا بالکل احساس نہیں ہے۔ ہم اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، دعوت اور پارٹیز میں لگے ہوئے ہیں، ہم گھومنے اور پھرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا قیمتی وقت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے ایک طرف، دوسری طرف کورونا کے زمانہ بھی ہے، ہمیں کیا اس بات کا بالکل احساس نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج آپ کو احساس نہیں ہے۔ لیکن پوچھئے آپ ان لوگوں سے کہ جو آپ کی طرح بالکل غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، اور اس کے بعد جب وہ کورونا پازیٹیو آئے تو آپ ذرا اندازہ لگائیے ان کی کنڈیشن کیا ہے۔ ایک سانس اگر آپ سکون کی لیتے ہیں تو اس ہر سانس پر لاکھ بار اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے آپ کے اوپر۔ سکون کی ایک سانس آپ لیتے ہیں تو کروڑہا درجے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ایک وقت کا کھانا اگر آپ کو وقت سے مل جاتا ہے حلال طریقے سے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ چونکہ یہ ملک ہمارا ہندوستان ہے، اس پورے ملک میں پورے سال کی سچویشن پر نظر ڈالیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مر چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، گھر نہ ہونے کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کیا اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم سلامت ہیں؟ دینے والا مزاج پیدا کیجئے۔ آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ ایک بہت بڑے طبقے کو ضرورت ہے کہ ہم ذرا قدم باہر نکالیں، ہم تھوڑی سی ہمت دکھائیں، ہم ذرا سخی بن جائیں، ذرا سی اپنی دولت کو جو ہم نے کما کر بہت اچھے انداز میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے رکھی ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم قدم باہر نکالیں۔ اپنے سماج میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، آس پاس شہر میں یہ پتہ کریں اور کروائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے یہاں کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک رمضان المبارک کے اس مہینے میں، کورونا کے زمانے میں، لاک ڈاؤن اور کرفیو کے زمانے میں خاموشی سے ان کی مدد کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مذہب اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ اگر ایک پڑوسی تمہارے گھر کے آس پاس رہتا ہے اور وہ بھوکا سو جاتا ہے تو فرشتے اس کھا کر سونے والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ دو، اللہ کی راہ میں صدقہ دو، بھلے ہی کھجور کا ایک ٹکڑا دے دو، اس لیے کہ اللہ تمہارے اس صدقے کو نہیں بلکہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو اس کا ہاتھ ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اب یہ بات یہاں سوچنے والی ہے کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، معاذ اللہ، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتا ہے تو صدقہ دینے سے پہلے اللہ اس کے صدقے کو قبول فرما لیتا ہے۔ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا لکھے، دکھاوے کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، واہواہی کے لیے نہیں، فوٹو بنانے کے لیے نہیں، ویڈیو بنانے کے لیے نہیں، آج ماحول یہی ہے، آج یہی ماحول ہے ہمارے سماج میں کہ اگر ہم کسی کو ایک راشن کی کٹ بھی دیتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک بندہ موبائل لے کر کھڑا ہو جائے، وہ فوٹو کھینچ لے تاکہ سوشل میڈیا پر آ جائے، لوگ ہماری تعریف کرنے لگے۔ نہیں، یہ مزاج مت اپنائیے، کسی کی غریبی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، کسی پریشان کو رسوا کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے فوٹو ڈالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کوشش ہی کیجیے جو پیغام مدینے والے مصطفیٰ نے دیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ چلے، ایسا صدقہ دو، وہ صدقہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے۔ ایسے صدقے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ایمان والو صدقہ دو، اے ایمان والو صدقہ دو، چونکہ صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔
یعنی اگر آپ نے زندگی میں گناہ کر لیے، آپ نے گناہ کیے ہیں، اپنی غلطی کی ہے، اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ آپ سے ناراض ہے، تو اللہ کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں، توبہ تو کیجئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے۔ صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا دیں، صدقہ کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیز، کوئی بھی چیز صدقہ دی جا سکتی ہے سامنے والے محتاج انسان کو جس چیز کی ضرورت ہو۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو پیسہ دے دیں، اس لیے کہ اس غریب کی نہ جانے اور کتنی ضرورتیں ہوں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسے سامان دیتے ہیں، کیا پتہ اسے کہیں پیسوں کی ضرورت ہو، تو ہم اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنے طور پر انہیں استعمال میں لائے۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ آج دنیا اسی لیے تو پریشان ہے، دنیا اس وقت کورونا کے نام پر بری موت سے پریشان ہے۔ دنیا کا ہر انسان، کوئی ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کر دے۔ موت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا ہے، کسی کو موت کا انکار نہیں ہے، چونکہ دنیا کے لوگ جانتے ہیں، قرآن کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور مرنا ہے جب ہمیں یقین ہے تو ہمیں ڈر بھی نہیں ہے، موت آنی ہے تو آنی ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اس وقت میں جو کورونا کا خوف ہے لوگوں کو، وہ بری موت کا خوف ہے، کہ چونکہ کورونا جب بندہ پازیٹیو ہوتا ہے اور اس کے بعد جب اس کی طبیعت خراب ہوتی جاتی ہے، تو جو سچویشن سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو اس کنڈیشن کا بہت زیادہ ڈر ہے۔ لوگ موت سے نہیں ڈرتے ہیں، سب کو یقین ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہے، لیکن لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ بری موت سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں صدقہ دو اللہ کی راہ میں، چونکہ صدقہ دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ یعنی اگر صدقہ دینے کی عادت ڈال لو گے تو تمہیں بری موت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تمہیں نارمل والی موت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 1,00,000 درہم ہے اور ایک کے پاس صرف 2 درہم ہے۔ 1,00,000 والے نے اپنے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں دیے، یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس بہت سارا مال ہے، اس نے 1,00,000 درہم اس مال میں سے اللہ کی راہ میں دیے، اور ایک دوسرا انسان وہ ہے کہ جس کے پاس صرف 2 درہم ہے، اس نے ان 2 درہموں میں سے 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 1 درہم دینے والا، 1 درہم دینے والا یا 2 درہم دینے والا سبقت لے گیا، آگے بڑھ گیا، اس کا زیادہ مرتبہ بلند ہو گیا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ چونکہ ایک شخص نے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں دیے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس نے 1 درہم یا 2 درہم دیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1,00,000 دیے اس کے پاس آلریڈی اور بہت زیادہ مال موجود ہے، لیکن اس کا دل بڑا دیکھو کہ جس کے پاس صرف 2 ہی تھے اور اس نے وہ دونوں اللہ کی راہ میں دے دی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اندازہ لگائیے، ہمیں مال بچانا نہیں ہے، ہمیں اپنی دولت کو چھپانا نہیں ہے، اس کو بند کر کے رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ خرچہ کرنے کا وقت ہے، غریبوں کو دینے کا وقت ہے، صدقہ کرنے کا وقت ہے، محتاجوں تک پہنچانے کا وقت ہے، بیواؤں کے خیال رکھنے کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خفیہ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ خفیہ صدقہ یعنی پوشیدہ صدقہ، خاموشی والا صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اب اس سے زیادہ مصیبت کا وقت ہماری اور آپ کی زندگی میں کون سا آنے والا ہے؟ اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کیا ہے کہ ہم عبادت کرنے سے بھی محروم ہیں، مسجد جانے سے بھی محروم ہیں، نماز تراویح میں شرکت کرنے سے بھی محروم ہیں۔ رمضان کی برکتیں ہمیں مل رہی ہیں، لیکن جس انداز میں جو رمضان کی رونقیں، رمضان کی چہل پہل اور رمضان میں جو عبادت کا انداز تھا، آج ہم ان ساری چیزوں سے محروم ہیں۔ اس سے زیادہ مصیبت کا وقت ہماری اور آپ کی زندگی میں کون سا آئے گا؟ اور دوسری طرف ہمارے اپنے بے شمار عزیز اور اقارب ہمارے سامنے رخصت ہو جا رہے ہیں کورونا کے نام پر۔ اس سے زیادہ اور کون سا برا وقت ہماری زندگی میں آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے، پوری زندگی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پوری زندگی اس کی زبان پر رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اے غافل انسان، تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، ختم کر دیا، جو تو نے پہن لیا، پرانا کر دیا، اور جو تو نے اپنے ان ہاتھوں سے آگے بھیج دیا، اس مال کو تو نے آخرت کے لیے جمع کر دیا کہ جب تیری نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو یہ تیرا دیا ہوا مال نیکیوں کی شکل میں تیرے نامہ اعمال میں شامل کر دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیے، واقعی انسان کا مزاج یہی ہے کہ وہ پوری زندگی مال کے لالچ میں رہتا ہے،
انسان پوری زندگی اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے ہمارے آپ کے درمیان لوگ ایسے ہیں کہ سامنے ایک بھوکے انسان کو دیکھتے ہیں, ایک محتاج انسان کو دیکھتے ہیں, غریب انسان کو دیکھتے ہیں, ہمارے پاس کچھ ہے جس کو ہم دے سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں ہم بچا لیتے ہیں, یہ 2-4 دن ہمارے اپنوں کے کام آئے گا. ایسا مت کیجیے, بلکہ جس وقت میں آپ کے سامنے حالات ہوں اس کے مطابق فیصلہ کیجئے. کل کے بارے میں مت سوچیے. اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھیے کہ جس خدا نے آپ کو آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلانے پر قادر ہے, قدرت رکھنے والا ہے. اللہ رزق ایسے راستوں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہ ہو. اس لیے مال کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مال دنیا میں ہی رہ جاتا ہے, لوگ چلے جاتے ہیں مگر مال دنیا میں ہی رہ جاتا ہے. اس لیے انسان کی ذمہ داری ہے, ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات اور سچویشن کے اعتبار سے فیصلہ کریں اور ایسے حالات میں غریبوں کی مدد کریں, محتاجوں کی مدد کریں, مساکین کی مدد کریں. اور اسلام کے جو قلعے ہیں, دارالعلوم, مدارس اسلامیہ, مسجدوں کا نظام, ان تمام جگہوں پر بھی زیادہ سے زیادہ قدم بڑھانے کی کوشش کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو, یہ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے. فقیروں کو کھانا کھلایا کرو, یہ رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم نے اگر دنیا میں کسی انسان کو لباس پہنایا, اس انسان کے جسم پر اگر اس لباس کا ایک دھاگا بھی باقی رہے گا تو تمہیں ثواب ملتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کھانا کھلانے والا مزاج پیدا کرو, اس لیے کہ جب تم کھانا کھلانے والا مزاج پیدا کرو گے, تم دنیا میں کسی بندے کو کھلاؤ گے, اللہ قیامت کے دن تمہیں جام کوثر سے سیراب فرما دے گا. اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی نعمتیں اور جنت کے کھانے عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن کچھ بندوں سے پوچھے گا میں بیمار ہوا, تم نے میری عیادت نہیں کی, میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا, میں تمہارے دروازے پر آیا مانگنے کے لیے قرضہ مگر تم نے نہیں دیا, میں محتاج تھا. یہ حدیث ہے. لوگ حیران اس حدیث کو سننے کے بعد, بندے حیران ہوں گے, پروردگار عالم تو خدا ہے, تو بیمار ہونے سے پاک ہے, تو کھانا کھانے سے پاک ہے. تو اللہ فرمائے گا میرا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ تیرے دروازے پہ آیا تھا اور میرے بندے نے تجھ سے سوال کیا تھا مگر تو نے اسے عطا نہیں کیا تھا, محروم کر دیا تھا. اللہ فرمائے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اے انسان میں بیمار ہوا تھا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی. بندے کہیں گے پروردگار عالم تو بیمار ہونے سے پاک ہے. تو اللہ فرمائے گا میرا بندہ بیمار تھا مگر تو نے اس کی مدد نہیں کی, اس کی عیادت نہیں کی. اس طرح کی دوسری اور بے شمار مثالیں ہیں کہ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا, تو نے کھانا نہ کھلایا. وہ کہے گا پروردگار تو کھانے سے پاک ہے. فرمائے گا اللہ کہ میرا بندہ بھوکا تھا, اس نے تجھ سے سوال کیا مگر تو نے اسے کھانا نہیں دیا. الغرض اس طرح کی بے شمار چیزیں ہماری زندگی میں ہیں. حالات اب اس وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں بالکل بھی کہ ہم اپنی زندگی کو جیسے آج تک گزارتے چلے آئے تھے بس ویسے ہی ہنسی تفریح اور مذاق میں گزاریں, بلکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ذرا سا سیریس ہو جائیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. چونکہ اس وقت میں کورونا کا علاج صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے. ہم پیشانی جھکائیں, ہم نماز پڑھیں, ہم اللہ کو راضی کریں, گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں, قرآن کی تلاوت کریں, قرآن اللہ کو راضی کریں, قرآن کی تلاوت. نماز تراویح کے بعد اپنی چھتوں پر جا کر, نماز تراویح کے بعد ہم اپنی چھتوں پر جائیں, قرآن کی تلاوت کریں, سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اذان پڑھنے کا ماحول ضرور بنائیں. اس لیے کہ اذان آنے والی مصیبتوں کو ٹالتی ہے, اذان سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں, اذان سے پریشانی دور ہوتی ہے, اذان سے بیماری دور ہوتی ہے, اذان سے جلنے والی آگ بجھ جاتی ہے. اذان انسان جب راستہ بھول جاتا ہے تو راستے کو پانے کے لیے اذان دی جاتی ہے, مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. اس سے زیادہ مصیبت کا وقت اور کون سا ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں جو آج ہے. ہم نے تو آج تک اپنی زندگی میں اس سے زیادہ مصیبت اور پریشانی کا وقت نہیں دیکھا. اس لیے بڑی محبت کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے مزاج کو بدلیے, نماز پڑھیے, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیے, توبہ کیجیے, گناہوں پر شرمندہ ہونے کے بعد میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. زندگی میں جو گناہ ہو چکے ہیں آپ بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں. دنیا کا ہر انسان جو اس سے زندگی میں جانے انجانے میں گناہ ہوئے, ہر انسان اپنے گناہ کے بارے میں جانتا ہے, اپنی نیکیوں کے بارے میں جانتا ہے. تو
تو جو گناہ آپ سے زندگی میں ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ گناہ تھا تو ان گناہوں پر شرمندہ ہو جائیے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے. اللہ غفور الرحیم ہے, توبہ کو قبول فرمانے والا ہے, اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے. اور خبردار یہ جملہ ہرگز اپنی زبان پر نہ لائیں کہ ہمارا وقت پاس نہیں ہوتا ہے, ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے, بلکہ اگر آپ ایک سچے صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کی طرح اگر آپ اپنے ٹائم کو کام میں لگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس ایک لمحہ بھی ایسا فالتو بچے گا نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کہیں ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے. یہ موبائل یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آج کے زمانے میں جو ہماری بے شمار ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, لیکن اس موبائل کا استعمال صرف نعمت ہی کے طور پر کیجئے, زحمت کے طور پر مت کیجئے. اس موبائل میں اتنے زیادہ وقت مت دیجئے کہ آپ کی نماز تراویح بھی چھوٹ جائے, نماز چھوٹ جائے, قرآن کی تلاوت کا وقت چھوٹ جائے, ان گناہوں سے توبہ کرنے کا وقت چھوٹ جائے. نہیں, بلکہ ایک لمٹ مقرر کر لیجئے کہ آپ کو کس وقت موبائل چلانا ہے اور کس وقت عبادت کرنی ہے. اور بالکل آپ کے گھر میں یہ ماحول نہ ہو کہ روزے کی حالت میں آپ نے روزہ رکھ لیا, اب آپ کے گھر میں کیرم کھیلنے کا ماحول ہے, لوڈو کھیلنے کا آپ کے گھر میں ماحول ہے, تاش کے پتے ہاتھ میں لے کے کھیلنے کا ماحول ہے. یہ والا مزاج ہرگز مت پیدا کیجیے. نہ یہ ساری چیزیں عام دنوں میں جائز ہیں اور اس وقت میں تو بالکل بھی نہیں, ذرے کے برابر بھی نہیں. گناہوں سے توبہ کیجیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, صدقہ دینے کا مزاج پیدا کیجیے. آپ جہاں بھی ہیں, جس علاقے میں بھی رہتے ہیں, آپ اپنی مسجد کے امام, نائب امام, حافظ قرآن کا ضرور خیال کیجیے, چونکہ وہ بھی ہماری فیملی کا ایک حصہ ہیں. اور اللہ سے دعا کیجیے پروردگار عالم ہمیں کورونا وائرس سے, ہمارے اپنوں کو, بلکہ پوری دنیا کے تمام لوگوں کو, پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے. اور دعا کیجیے کہ پروردگار عالم اس رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے, اور آنے والی جو مبارک راتیں ہیں شب قدر کے نام سے جنہیں ہم اور آپ جانتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی شروع ہونے والی ہیں, ان کے بارے میں بھی ذرا سا سیریس ہو جائیے اور تیاری کیجیے ان مبارک راتوں کی کہ انشاءاللہ ہم ان مبارک 5 راتوں میں جاگیں گے بھی اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. انہی جملوں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم قصدن یا سہون کوئی لغزش ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.